بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب پر ایک ٹاپک کے حوالے سے سرچنگ کے دوران ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے دوران اور دیکھنے کے بعد اسلام کی عظمت و شان و شوکت کا ایک ایسا دل فریب اور دل نشین احساس تھا کہ جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور وہ سب باتیں جو خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، ان کی حقیقت ایک افسانہ ہوتی معلوم ہوئی۔ چند واقعات اور ایک گورنروں کے حوالے سے باتیں سنتے ہوئے اگر آپ کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک منفی سوچ آتی محسوس ہو، تو آپ جان لیں کہ آپ ایک یک طرفہ اور چھوٹی سوچ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک عظیم الشان سلطنت میں چند واقعات کا ہونا کیا اتنا ہی اہم ہے کہ اس دور کی شان و شوکت کو مٹا کر رکھ دے؟ ذرا سوچئے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ گورنر کے حوالے سے اور گالی کے حوالے سے جو باتیں پمفلٹ 5A اور 5B میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں کوفہ ہی کیوں ہے اور کوفہ کے لوگ ہی کیوں ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آئیے اب اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کا دورانیہ 9 منٹ اور 19 سیکنڈ ہے۔ مسلمانوں نے پورا شام اور پورا مصر فتح کر لیا تھا، مگر ابھی تک سمندر مسلمانوں کی دسترس سے باہر تھے۔ حضرت معاویہ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ مسلمان نیوی بنائی جائے جو سمندر میں رومنز کا مقابلہ کر سکے، اور اس کے علاوہ جو سمندر میں بڑے بڑے جزیرے تھے، جس طرح قبرص، سائپرس تھا، کریٹ تھا، روڈز تھا، سسلی تھا، ان سب پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی کہ ان کو بھی فتح کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب دربار خلافت سے اجازت طلب کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مسلمانوں کی فلاح و بہتری کے لیے حضرت معاویہ کو منع فرما دیا کہ بحری بیڑے نہ تیار کیے جائیں اور صرف توجہ زمینی فتوحات پر رکھی جائے۔ دور عثمانی میں پھر وہی ناگہانی مصیبت آن پڑی مصر پہ کہ جس کا حضرت معاویہ کو خطرہ تھا۔ رومن آرمیڈا، ایک نیول فلیٹ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور اس نے اسکندریہ پر قبضہ کر لیا، اور بڑھتے ہوئے یہ مصر میں آگے کی طرف آنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک دفعہ پھر اجازت طلب کی کہ مسلمانوں کو نیول فلیٹ بنانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خدشات سے واقف تھے جس کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، لیکن پھر بھی بعد النخواستہ آپ نے حضرت معاویہ کو اجازت دے دی کہ مسلمان نیول فلیٹ تیار کیا جائے۔ حضرت معاویہ کے اصرار کرنے کی بہت وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ مسلمان جب خشکی کے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، شام اور مصر مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن ان کے ساحلی علاقے ابھی تک رومن بازنطینی فلیٹس کے زیر نظر تھے۔ وہ مسلمانوں پر حملے کرتے تھے، جگہ جگہ ایمفیبیس لینڈنگز ہوتی تھی، جگہ جگہ ان کے فوجی اتارے جاتے تھے، اور مسلمانوں کو مسلسل سمندر کی طرف سے خطرہ لگا ہوا تھا۔ دوسرا، اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ جو کہ حضرت معاویہ کے ذہن میں تھی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی تھی جس میں آپ نے بشارت فرمائی تھی اس مسلمان لشکر کو کہ سب سے پہلے سمندر پر جنگ کرے گا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بن صامت، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 افراد کے برابر قرار دیا تھا، ان کی زوجہ ام حرام بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف رکھتی تھی۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہوں؟ اس پر حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جی ہاں، آپ اس لشکر میں شامل ہوں۔ یہ بات مسلمانوں کو معلوم تھی، اور مسلمان اس بات پر سبقت لے جانے میں بھی جلدی کر رہے تھے کہ اس فوج میں شامل ہوں جو سب سے پہلے سمندر میں جا کر جنگ کرے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت لینے کے بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ دوسری طرف
مصر سے بھی، الیگزینڈریا سے بھی، جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ایک بحری بیڑا وہاں تیار کیا گیا اور اس وقت مسلمانوں کا ٹارگٹ قبرص تھا۔ سائپرس اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو شام کے ساحل سے کچھ دور سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے۔ آج بھی قبرص پر مسلمان، ترک اور عیسائی یونانیوں کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے، لیکن یہ جزیرہ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان بحری جنگ کے نتیجے میں حاصل کیا گیا۔ 2 مسلمان بحری بیڑے نکلتے ہیں، ایک شام سے اور ایک مصر سے، اور جا کر قبرص کو فتح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں حوصلہ بڑھنا شروع ہو گیا، بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے جانے لگے اور پہلی دفعہ رومن فلوٹیلا کو، رومن نیول آرماڈاز کو کھلے سمندروں میں چیلنج کیا جانے لگا۔ اسی اثنا میں رومنز نے 600 جہازوں کے ساتھ سکندریہ پہ بھی حملہ کیا اور یہ پہلی بڑی جنگی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے سمندر پر لڑی۔ 400 کے قریب مسلمان بحری جہاز، 600 رومی جہاز، ایک خوفناک لڑائی میڈیٹرینین سی میں لڑی گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح دی اور مسلمانوں نے اس نیول جنگ کو بھی اس طرح لڑا جیسے زمین پر لڑی جاتی ہے۔ دشمن کے جہازوں کو لنگر ڈال کر ان کو کھینچ لیا گیا اور جب وہ تمام جہاز قریب آ گئے وہ فوجیں اس جہازوں میں اتر گئیں اور دست بدست لڑائی طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كالريح قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتقن 5 أو 6 رومیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور پہلی دفعہ 2300 سال کی تاریخ میں ان کو احساس ہوا کہ اب بحیرہ روم میں، میڈیٹرینین میں ان کے مد مقابل ایک اور نیوی تیار ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ عظیم عظمت اور جلال کا وقت تھا۔ پہلی مرتبہ خشکی سے نکل کر مسلمان نیول وارفیئر سیکھ رہے تھے۔ اگر آپ نوٹ کریں، آج بھی پوری دنیا میں جتنی جدید نیول اصطلاحیں ہیں وہ تمام کی تمام وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں۔ یہ اصطلاح ایڈمرل، عربی کی اصطلاح امیر البحر سے نکلا ہے۔ یہ جو ایٹلس نقشے کو کہا جاتا ہے، مسلمان اطلس ایک کپڑے کے اوپر نقشے بنایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج یہ لفظ ایٹلس نکلا ہے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے وقت مسلمان نیوی میں 1600 سے زائد بڑے بحری جہاز تھے۔ یہ اس سے پہلے دنیا نے اتنی بڑی نیول فورس نہیں دیکھی تھی۔ مسلمان اب جہاں خشکی پر اللہ کے فضل سے حکومت کر رہے تھے، اب دنیا کے سمندروں پر بھی مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ یورپین نیویز اپنی اپنے بندرگاہوں میں بند ہو کے رہ گئی تھی یا صرف ساحل کے قریب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی تھی، جبکہ مسلمان نیویز پوری دنیا میں ان کے راستے کھلے ہوئے تھے۔ حجاز، عراق سے لے کر پورے فارس تک مسلمان نیویز اپنے سفر کرتی تھی اور دوسری طرف بحیرہ روم مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ یہ تاریخ کے وہ عظیم ترین دور تھے کہ جہاں مسلمان ایک طرف حجاز سے نکل کر سینٹرل ایشیا اور آکسس دریا پار کر کے چین کی سرحدوں سے ٹکرا رہے تھے، دوسری طرف مسلمان نیوی اس وقت کے تمام بڑے بڑے سمندروں پر حکمرانی کر رہی تھی۔
اس عظیم الشان دور کو، یہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد آنے والا یہ وقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور جس میں مسلمانوں کی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس بات کا صحرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے کہ آپ نے پہلے مسلمان بحری بیڑے کو بنانے کی اجازت دی، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلے مسلمان امیر البحر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ